اللهم عجل لوليك الفرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام بہجت عباس رضوی اور میں مدینۃ العلم اسکول کا طالب علم ہوں. آج میں اپنے اسکول مدینۃ العلم کی جانب سے فخر ملت جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا مختصر سا انٹرویو لینا چاہوں گا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے گھرانے میں ماشاءاللہ دو شخصیات علماء کے درجے پر فائز ہیں. خدا نے ان کو بہت عزت و مقام دیا ہے. یقیناً اس کے پیچھے آپ کے گھر کا اثر بھی ہوگا. اپنے گھر کا کچھ ماحول ہم سے ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. ہمارے گھر میں مولانا سید محمد نقوی اللہ مقامہ میرے بڑے بھائی اور میں ایک طالب علم کے طور پر، ایک مکتب کے نوکر کے طور پر ہم سامنے آئے. یقیناً اس میں گھر کا جو ماحول ہے وہ دخیل ہے. والد ہمارے خود مدرسے میں پڑھتے تھے اور انہوں نے مولوی منشی عالم کا اور مولوی فاضل کا کورس، اس زمانے میں ان ناموں سے نصاب کے نام ہوتے تھے، یعنی جو مدرسے کی تعلیم تھی اس میں لکھا جاتا تھا منشی فاضل اور مولوی فاضل اور مولوی عالم. یہ سندیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، آج بھی ہیں مگر تقریباً متروک ہو گئی ہیں. تو ہمارے والد نے منشی فاضل کا کورس کیا مدرسے سے. وہ خود عالم بننا چاہتے تھے لیکن ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تھا. گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی. ہمارے دادا نے ان کی کم عمری میں شادی کر دی تاکہ گھر میں کوئی خاتون آئے. ہماری والدہ تو پھر ظاہر ہے جب گھر تشکیل پا گیا تو طالب علمی کی زندگی مشکل تھی، تو پھر کاروبار اور نوکری کی طرف وہ چلے گئے اور اس طرح ان سے وہ تعلیم حاصل کرنا قدرے مشکل ہو گیا. مگر وہ جب بھی کسی مزار پر، کسی حرم میں، کہیں زیارت کے لیے عزاخانوں میں یا اپنی نماز کی دعاؤں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ مجھے جتنے بیٹے ہوں گے وہ سب میں عالم بناؤں گا. تو ہم 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں ہماری. تو ان کی خواہش تھی کہ چاروں بیٹے عالم بنے، مگر ان کی خواہش اس طرح سے پوری ہوئی کہ ہم 2 مدرسے چلے گئے اور 2 بھائی ہمارے مختلف سرکاری اداروں، سرکاری محکموں میں نوکری کرتے ہیں. تو ان کی خواہش تھی تو گھر کا یقیناً ماحول، تو وہ ہمیں گود میں، جب ہم بہت چھوٹے تھے تو گود میں نماز کے لیے لے جاتے تھے، پھر انگلی پکڑ کے نماز کے لیے اور مجلس میں لے جاتے تھے. عالم اگر کوئی نظر آتا تھا تو دور سے اگر عالم آ رہے ہیں یا ہم ان کے قریب جا رہے ہیں تو کان میں آہستہ سے کہتے تھے کہ بھاگ کے جاؤ ان کا ہاتھ چومو. کوئی بھی عالم ہو ان کا ہاتھ چمواتے تھے ہم سے. بچپن سے ان کی عادت تھی کہ ہم سے، اب عالم بعد میں معلوم ہوگا کہ عالم مثلا، لیکن عالم کا حلیہ، عالم کا ٹائٹل اگر اس پر ہے، عالم کا اس کا عنوان ہے، تو کہتے تھے اس کا ہاتھ چومو جائے. تو وہ بچپن سے ہی ہمیں عالم کا احترام اور علماء کا جو ہے وہ تعظیم کرنا. دینی مدرسوں میں لے جاتے تھے. مولانا سمر حسن زیدی حیدرآباد میں، مولانا محمد قاسم زیدی خیرپور میں، یہاں کراچی میں آغا جعفر، علامہ رضی جعفر، یہ جانی جہاں بھی ہم کسی سے ملنے گئے تو فوراً کہا کہ آگے بڑھ کے. خیرپور میں علماء آتے تھے. کراچی میں جب ہمارا اتفاق ہوتا تھا تو مجموعی طور پہ ہمارا ذہن انہوں نے بنایا. یہ کاؤنسلنگ کر رہے تھے، پریکٹیکل کر رہے تھے، ہمارے ساتھ پریکٹس کروا رہے تھے ہمیں کہ علماء دین کا احترام اور علماء سے پیار. تو یقیناً جب وہ انسان اور بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ جی مجھے تو وہ اس کی رغبت اسی طرف ہوگی. تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا اور ہم مدرسے چلے گئے. مدرسے میں پڑھ کر جو اب حال ہے وہ یہی ہے، نہ کوئی علم کا دعویٰ ہے، نہ کوئی عالم ہونے کا کوئی دعویٰ ہے. طالب علم ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کوئی خلاف دین نہ ہو اور دین کے صحیح ترجمانی کر پائیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، آپ کو ذاکری کا شوق بچپن سے ہی تھا؟ میں 7 سال کا تھا تو مولانا محمد نقوی مجھے مجالس لکھ کے دیتے تھے. اور بچوں، ہمارے یہاں 3 اشرے بچوں کے ہوتے ہیں، یعنی حدیث قصہ سے لے کے زیارت پڑھانے تک سارا کردار بچے کا ہوگا اور وہ امام بار کا بھرا ہوا ہوتا ہے بچوں سے. تو وہ ہماری ایک تربیت گاہ اور ٹریننگ سینٹر بھی ہمارا ہے. اور وہ جو اشرے 3 ہیں ان کا جو سب سے پہلا اشرہ ہے وہ مولانا اون صاحب نے ہی قائم کیا تھا. اون صاحب نے بچوں کا اشرہ قائم کیا تھا، پھر دیکھا دیکھی میں دوسرا اشرہ بھی قائم ہوا، پھر ساتھ ساتھ تیسرا اشرہ بھی قائم ہوا. اب دیکھا دیکھی کا لفظ مجھ سے جلدی میں نکل گیا، نہیں، مستقل بنیادوں پر
3 अशरे कायम हुए, और उसमें वो हमें लिख के देते थे, हम मजलिस पढ़ते थे। फिर जब मजलिस पढ़ने में अच्छा लगा, मजा आया, लुत्फ आया कि भाई मजलिस पढ़ने का एक अपना एक जो है वो जायका है, तो फिर मैं क्या करता था कि जो भी बुजुर्ग आलिम इमाम बारगाह में जब मजलिस होती थी तो मैं आगे आके बैठ जाता था और उनकी तकरीर सुनता था कि अब इन्होंने ये पढ़ा, अब इन्होंने ये पढ़ा, अब इन्होंने ये पढ़ा। वो लिखने के बजाय वो निकात जहन में बिठाता था। घर जाते भी दोहराता जाता था कि उन्होंने पहली बात ये की थी, फिर दूसरी बात ये की थी, और वो बात बार बार दोहरा के शाम में, रात में जो मजलिस होती थी बच्चों की डेली, उसमें वैसे के वैसे ही पढ़ देता था। मौलाना गुलाम हसनैन रिजवी साहब ये भी बर्फ खाना मलीर में इमाम जुमा भी थे। एक दिन ये मजलिस हमारी सुन रहे थे। मुझे इतना शऊर नहीं था कि मैं इन्हीं की मजलिस सुना रहा हूँ इन्हें, और इन्हीं से सारी बातें सुनी हुई हैं। तो जब वो मजलिस मुकम्मल हुई तो उन्होंने लिपटा कर मुझे इतना प्यार किया, कहने लगे तुमने तो मेरी एक एक बात याद की हुई है। और अच्छा, लिखा नहीं था वो, क्योंकि इतना लिखने का उस वक्त में प्रैक्टिस नहीं थी, कम सी नहीं थी। तो शायद ये भी सबब था कि कुछ जहन चलने लगा, और तो ये एक अंदाज होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहला खिताब मैंने जो बड़ों में मजमे में किया, वो मुझे लगता है कि 91 में, 91 में मैंने जुलूस की चौक की तकरीर, जिसमें कम बीच 1 लाख लोग शरीक होंगे जुलूस में। 8 मुहर्रम का जुलूस खैरपुर का सिंध का सबसे बड़ा जुलूस होता है 8 मुहर्रम का। अंदरून सिंध में सबसे बड़ा इज्तिमा 8 मुहर्रम को खैरपुर में होता है, 7 को कहीं और होता है, 6 को कहीं होता है, 9 को रोड़ी में होता है। इस तरह सिंध की जुलूसों में ये तारीखें भी तकसीम है। तो सबसे बड़ा जुलूस था, और उसमें हमें मेजर अली अब्बास काज़मी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे इलाकाई लीडर थे, वो हमारे बड़े भी थे। उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया स्टेज पे कि ये 10 मिनट तकरीर करोगे। जस्टिस असलम जाफरी साहब उस चौक पर तकरीर करते हैं हमारे होश से पहले से, तो उनको तकरीर करनी थी, मुझे खड़ा कर दिया। जब मैं उधर खड़ा हुआ और मैंने मजमा देखा दाएं बाएं दूर दूर तक, तो मेरा तो हाथ पैर कांपने लगे कि क्या होगा। लेकिन उसी वक्त अपने आप को समझाया कि अगर आज तुम तकरीर नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाओगे, हिम्मत करो। अपने आप से मैं अपने आप को समझाता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट की तकरीर मैंने मुकम्मल की। तो जब मैं नीचे उतरा तो कोई बुजुर्ग माथा चूम रहा था, कोई बुजुर्ग 5 रुपए निकाल के जेब से दे रहा था, कोई बुजुर्ग शाबाश दे रहा था। तो वो बुजुर्गों की भी हौसला अफजाई है कि जो बात यहाँ तक पहुंच गई है। अच्छा, दीनी तालीम की मुश्किलात के बारे में आप हमें आगाह करें, और इन मुश्किलात को कैसे हल किया जा सकता है। दीनी तालीम की मुश्किलात आज तो निस्बतन आसान हो गया है, हत्ता कमरों में एयर कूलर और एसी लगे हुए हैं। हम जब गए थे तो ये 88 में तो हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मैं जिस जगह रहा वहाँ काकरोच भी निकलते थे, 100 पैरियां भी निकलती थी, छिपकलियां मेरे बिस्तर से, मेरे तकिए के अंदर से छिपकली निकली, और फिर 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, और जगह भी कोई और नहीं थी सोने की, सोना भी वही है। तो ये वाली कैफियत भी थी, और लिहाफ में मुंह दे के रोता भी था कि मैं उस वक्त 16 साल की उम्र का था, मेरी जो है वो चेहरे पे रुआं भी नहीं आया था, तो बिल्कुल बचपना सा था। और वालदा को हमारे खानदान की औरतें कहती थी तेरा जिगर कैसा है, तूने इतने से को भेज दिया। तो वो दौर था, मुश्किल वक्त था। और एक दफा मुझे गुस्ल करना जरूरी था, तो पानी गीजर वीजर तो था नहीं, शदीद सर्दी थी, -2-3 चल रहा था। तो अब ये तो क्या करें, तो हमारे जहां हम थे तहरीक जाफरिया के दफ्तर के नीचे बेसमेंट में एक स्टोर में हमें जगह दे दी गई थी कि यहाँ रह लो। तो उसके सहन में हौज था, और हौज बर्फ जमी भी थी उसमें, और नहाना भी था मुझे। तो मैंने वो ईंट लेकर उसको बर्फ के ऊपर मारा ताकि वो पानी जगह बने। फिर वो डोंगे से जो है वो पानी बाल्टी भर के लेके गया, और फिर 3 दिन बुखार में रहा नहाने के बाद। तो ये दौर भी शुरू में हमने गुजारा है। अलबत्ता इस पे किसी पर कोई एहसान या कोई नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त था और वो गुजर गया। और मैं तो बल्कि वो 6 महीने का दौर था जो मुश्किल वक्त हमने गुजारा। तो कोई अगर मुझसे आज पूछता है कि जी आपको अगर कोई आज पजीराई है, कोई एहतराम है, तो उसके पीछे कौन सी चीज है, तो मैं कहता हूँ वो 6 महीने। वो 6 महीने की अगर तकलीफ मैंने बर्दाश्त न की होती और भाग आया होता, छोड़ दिया होता, तो शायद आज ये कैफियत ना होती। आपने हौजा में
تعلیم کا آغاز کب کیا؟ 88 میں، 1988 میں۔ اسکول اور کالج کے مرحلے میں آپ کا رجحان کس مضمون کی طرف زیادہ تھا؟ اسکول اور کالج کا دور جو تھا اس میں یقیناً جب دماغ بچپن سے بنا ہوا تھا تو اسلامیات اور اسلامی علوم، اور اگر ہم میتھ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ گنتی میں 5 آنے چاہیے، گنتی میں 12 اور 14 آنے چاہیے، یا مثال کے طور پر اگر انگلش کا بھی کوئی مضمون ایسا ہوتا تھا، کوئی پویم جس میں یاد کروائی جا رہی تھی، اس میں ہم اسی کو تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارے مطلب کی چیز کون سی ہے۔ اور اسکول میں بھی ہم نے ایک تحریک چلائی کہ نماز جماعت ہونی چاہیے، اور ہمارا سرکاری اسکول تھا، کمپریہنسو ہائی اسکول، تو ہم نے شور مچایا کہ جی جماعت سے نماز ہونی چاہیے۔ اسکول چھٹتا ہے 2 بجے اور بعض اوقات 3 بج جاتے ہیں بچوں کو جاتے جاتے، تو یہ نماز کا ٹائم ہمارا یہاں گزر جاتا ہے، پھر یقیناً گھر جا کے تو الحمدللہ وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ پھر ظاہر ہے اکثریت اہل سنت بچوں کی تھی، تو جماعت ویسی ہوتی تھی جس میں ہمارے بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے نماز۔ پھر ہم نے تحریک چلائی کہ جی ہماری جماعت علیحدہ ہونی چاہیے، تو پھر وہ ایک مسئلہ بنا۔ پھر یہ ہوا کہ جی جماعت تو ایک ہی ہوگی، آپ پیچھے کھڑے ہوں، تو پھر ہم ہاتھ کھول کے سجدہ رکھ کے اسی جماعت میں شریک ہوتے تھے جو جماعت اہل سنت کی ہو رہی ہوتی تھی۔ اور تو یہ جذبے اور یہ کیفیات اسکول میں بھی رہتے تھے۔ اور بچپن کیونکہ ہمارا میٹرک تک ہائی اسکول، ہمارا پرائمری اور ہائی اسکول خیرپور کا تھا، تو وہاں شہر میں مذہبی ماحول کچھ نسبتاً بہتر تھا، تو محرم میں عشرہ اولیٰ میں شیعہ جتنے بچے ہوتے تھے ان سب کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک عشرہ ہوتا تھا چودھری سی ساجد حسین زیدی صاحب کے امام بارگاہ قصر حسینی میں، اس وقت 11 بجے ہوتا ہے، تو ہم نے تحریک چلائی کہ جی 11 بجے سے کے بعد جو ہے اسکول کے شیعہ بچوں کو چھٹی ملنی چاہیے تاکہ ہم مجلس میں پہنچ سکیں۔ تو وہ الحمدللہ ہمارے پرنسپل صاحب نے جو بھی اس وقت میں تھے انہوں نے منظور کی، یہ بھی ایکٹیویٹی رہتی تھی، اور پڑھائی میں بھی برے نہیں تھے، الحمدللہ پوزیشن لیتا تھا اسکول کی دنیا میں بھی، اور بعد میں مدرسے جانے میں بھی اپنی تعلیمی ماحول کے اندر بہت آگے نہیں تھا تو کسی سے کم بھی نہیں تھا۔ آپ کا دینی تعلیمی سفر کتنے عرصے رہا اور آپ پاکستان کب واپس آئے؟ میں 1988 میں قم گیا اور تقریباً 14-15 سال وہاں رہا۔ 2003 میں واپس آیا ہوں، اور واپس آ کے کچھ دن اپنے والدین کے پاس خیرپور رہا اور پھر کراچی آ گیا۔ تو دینی تعلیمی سفر ہمارا کچھ ملا جلا کچھ عرصے کے لیے مشار العلوم حیدرآباد مولانا سید سمر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ کی خدمت میں رہا، اور وہ بھی اس لیے کہ میں بیچ میں ہمارے اقامے کے حوالے سے یہاں انٹرویو لینے کے لیے جامعۃ المصطفیٰ کی ٹیم آ رہی تھی، تو ہم بھی ساتھ ساتھ آ گئے کیونکہ میرا وہاں اقامہ نہیں تھا، تو اقامے کے لیے انٹرویو دینا تھا، تو وہ یہاں آ رہے تھے، ہم یہاں آ گئے، مگر انہوں نے آنے میں دیر کی اور سال لگا دیا، یعنی تاریخ ان کی بڑھتی چلی گئی۔ اب یہاں فارغ رہے ہیں، کیا کریں، تو میں نے پھر ہمارے والد کی ہی خواہش تھی، میرا بھی یہی تھا کہ ہم اس فراغت میں نہ گزاریں وقت بلکہ کسی مدرسے میں چلے جائیں، تو حیدرآباد بشار العلوم میں مولانا سمر حسن زیدی صاحب کے یہاں رہا، اور پھر جب ٹیم آئی باگریجی میرپور خاص جامعہ جعفریہ میں ہمارا انٹرویو ہوا، اور پھر ہمیں اقامہ ملا، اور میں پھر دوبارہ چلا گیا قم۔ تو اس طرح تقریباً 2003 تک وہاں رہا، وہاں شرع علماء کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد مکاسب اور رسائل اور مکاسب ہم نے مختلف علماء سے پڑھی، کیونکہ اس میں مختلف ابواب ہوتے ہیں، تو ایک ہی کتاب کی 3 کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں، یعنی یہاں سے یہاں تک کی ایک کلاس ہے، وہاں سے وہاں تک کی ایک کلاس ہے، اس طرح سے مدرسہ آیت اللہ گل پائیگانی میں ہماری ایک کلاس ہوتی تھی، مدرسہ فیضیہ میں ہماری کلاس ہوتی تھی، پھر درس خارج میں آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کے فقہ میں، اور حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی کے اصول کی کلاس میں، وہ مسجد اعظم میں وہ کلاسیں ہوتی ہیں، یعنی درس خارج کی جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ حرم حضرت معصومہ میں ہوتی ہیں۔ تو تقریباً کتاب نکاح جو ہے آیت اللہ مکارم کے پاس ہم نے خارج میں پڑھا، اور اسی طرح اصول کی کلاس آیت اللہ جعفر سبحانی کے یہاں رکھی، اور مختلف علوم جیسے علوم حدیث میں 2 سال کا میں نے کہہ لیجیے کہ ڈپلوما کیا، اور جو بھی تعلیم علوم حدیث میں
آپ کہہ لیجیے کارشناسی ارشد کی تعلیم کہلاتی ہے، اور مختلف ناموں سے سندوں کے نام مختلف ہیں۔ اس دور میں کتابوں کے ترجمے، اس دور میں مجالس سے خطابت، پاکستان کا سفر رہتا تھا، وہاں بھی مجالس سے خطاب رہتا تھا، تو یہ تعلیمی دور اس انداز سے کچھ ملا جلا رہا۔ کیا آپ کو اپنے بچپن کی کوئی شرارت یاد ہے؟ ایک آدھ دفعہ کسی شرارت میں مبتلا ہوئے تو اس کا جو نتیجہ برا نکلا تو پھر توبہ کر لی۔ پہلے زمانے میں دروازوں پہ کنڈیاں لٹکی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ کنڈی میں دھاگا باندھا اور جا کے اس طرف گلی میں چھپ گئے، اور وہ دھاگا کھینچ رہے ہیں تو کنڈی بج رہی ہے۔ اب وہ جو گھر میں سو رہے ہیں یا مثال جو ہے وہ گھر میں موجود ہیں، وہ جیسے ہی دروازے پہ آئے تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر وہ چلے گئے، پھر ہم نے کنڈی بجائی، پھر آئے کوئی نہیں ہے، تو اب وہی سمجھ لیں شاید جن ہے کہ جو کنڈی بجا رہا ہے، کیونکہ دور دور تک کوئی بندہ تو ہے نہیں۔ تو مگر یہ ایک آدھ دفعہ ہی کیا، اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ کسی کو تکلیف دینا ہے، بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی کبھی تھوڑی بہت، وہ بھی ہم نے بڑوں سے سیکھا تھا، وہاں ہم سے جو سینئر تھے وہ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، تو ہم نے کہا جی ہم بھی کچھ ایسا کرنے، لیکن زیادہ نہیں کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ غیبت امام زمانہ میں ہم طلبہ کی کیا ذمہ داری ہیں؟ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر تعلیم سے آراستہ کرنا، قابلیت اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، کیونکہ جب امام آئیں گے تو امام کو بہترین ڈاکٹر بھی چاہیے، بہترین انجینئر بھی چاہیے، بہترین پولیٹیشین بھی چاہیے، بہترین سائنسدان بھی چاہیے، بہترین مبلغ چاہیے۔ تو جس صلاحیت اور جو صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس صلاحیت کو مضبوط بنا کر قابلیت، اہلیت اور اپنے اندر اس معیار کو بڑھانا، قائم کرنا کہ جو امام کے ایک سپاہی کے لیے ضروری ہے۔ بعض دوست انجوائمنٹ کے لیے کچھ گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے موسیقی، گانا بجانا اور موویز دیکھنا۔ آپ ان لوگوں کو کیا رائے دیں گے اور ان سے کیسے بچا جائے؟ یہ تفریح نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ تفریح بہت کچھ ہو سکتی ہیں، تفریح کھیلوں کی صورت میں، گیمز کی صورت میں۔ مثلا میں جب اپنی وہ جو فطری تفریحی مزاجی انسان کے اندر ہوتی ہے، تو میں بیڈمنٹن میرا شوقیہ کھیل تھا۔ پہلے دیکھتے تھے بیٹھ کے کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں چڑیا بلہ، اور پھر آہستہ آہستہ خود بھی اس ٹیم کا حصہ بن گئے، اور میں وہ کھیلتا تھا۔ مجھے بلکہ ہمارے علاقے کی سطح پر جو ٹیمیں تھیں اس میں ہمارا ایک اچھا تعارف ہو گیا تھا کہ یہ اچھا کھیلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی خاص تفریح ہماری ہوتی تھی، علماء کی محفل میں بیٹھنا، تفریح ہماری ہوتی تھی بزرگوں کے مزاح، اور ایک دوسرے سے جو مزاح کرتے ہیں، بڑے مہذب اور مؤدب مزاح جو ہوتا ہے، وہ جو لپٹا ہوا اور ملفوف اور لفافے میں لپٹے ہوئے جملے ہوتے ہیں، اور پھر اس پہ غور کرنا کہ دیکھو اس کے کیا مطلب نکلے گا، اور انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا بات کہہ دی۔ وہ جملے بازیاں، وہ جملے ایک دوسرے کو تبادلہ کرنا، ہم اس میں تفریح لیتے تھے، اور اسی کو اپنے لیے تفریح انسان کسی چیز کو بھی قرار دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہی کو تفریح قرار دے۔ اور بس آخری سوال، آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ میری پسندیدہ جگہ تو ہر وہ جگہ جہاں روح کو تسکین ملے، مقامات مقدسہ ہیں، کربلا ہے، نجف ہے، مشہد ہے، قم ہے۔ البتہ قم جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماں کی آغوش میں آ گئے ہوں، ایک ٹھنڈی اور پرسکون جگہ آ گئے ہوں، اور شاید اس کی وجہ ہے کہ وہاں زیادہ وقت گزارا ہے ہم نے۔ اور پسندیدہ جگہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کو قرار دینا شاید مشکل ہو۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اپنی تمام مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں مختصر انٹرویو لینے کی اجازت دی۔ آج کی معلومات میرے لیے بے حد مفید ہے، اور آج کی معلومات سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ انشاءاللہ آپ سے آگے بھی ایسے ہی گفتگو ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔